ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی 25 میں 26 میں یا 27 میں مسلمان ہے۔ یہ ایسے صحابی تھے کہ ان کے دل میں شروع سے یہ بات تھی کہ یار کوئی ذات ایسی ہونی چاہیے جس کو سجدہ کرے بندہ، سجدہ کسی کو کرنا چاہیے، دل میں شروع سے تھا، پہلے اسلام سے پہلے۔ اور سجدہ کیسے کرتے تھے؟ وہ سجدہ ایسے کرتے تھے کہ اپنی ٹانگوں کو باندھ لیتے تھے، ٹانگوں کو باندھ کے چھت پہ اوپر ٹانگیں باندھ لیتے تھے تو الٹے لٹک جاتے تھے اور الٹا سجدہ کرتے زمین پہ، سر منہ پہ لگا کے صحیح رات سے اوپر ٹانگیں لگا کے ساری رات اس طرح کھڑے رہتے الٹے کہ سجدہ کرنا چاہیے کسی کو۔ جب کسی نے خبر دی کہ ایک مکہ میں ایک ہستی آئی ہے جو کہتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں، تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، بھائی کو کہا جا دیکھ کے آ کہ کون ہے وہ۔ تو بھائی مکہ میں آئے، 2-4 دن کی محنت کے بعد انہوں نے بھائی کو حضور تک رسائی ہو گئی، تو حضور کے پاس پہنچے تو جا کے بیٹھے حضور کی خدمت میں، حضور کے دربار میں، اس طرح 18-20 لوگ تھے سارے، تو یہ بیٹھے تو انہوں نے حضور کی جب باتیں سنی تو بات سن کے واپس گئے تو جا کے اپنے بھائی کو کہا کہ ہاں، بھائی نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا یار میں ایک ایسی ہستی کو دیکھ کے آیا ہوں جو انسانوں کے اندر اونچے اخلاق کی بات کر رہے تھے، اونچے اخلاق کیا ہوتے ہیں یہ بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں یار تم چھوڑو میں خود جاتا ہوں۔ یہ خود گئے مکہ مکرمہ میں، خود آ گئے۔ جب خود آئے تو آ کے مکہ میں خوف کی فضا تھی، کوئی حضور کا نام نہیں لے سکتا تھا، یعنی جس نے نام لیا اس کی خیر نہیں۔ تو یہ حرم میں جا کے خانہ کعبہ میں ایک طرف جا کے بیٹھ گئے، سارا دن بیٹھے رہے، کوئی پتہ نہیں، کوئی نہ مل ملاقات، 1 دن 2 دن 3 دن نہ کھانا نہ پینا کچھ بھی نہیں۔ تو انہوں نے زمزم پینا شروع کر دیا۔ زمزم ایسی چیز ہے جس کو پینے سے اللہ بھوک بھی مٹا دیتے ہیں، پیاس بھی مٹا دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے 14-15 دن زمزم پیا، کچھ کھایا ہی نہیں، تو میرے زمزم سے میرے پیٹ پہ چربی آنی شروع ہو گئی، پانی سے چربی آتی ہے، چربی آنی شروع ہوئی۔ تو 14-15 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ نے دیکھا مجھے، کہا کہ یار تم کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، تم یہ کون ہو؟ تم؟ میں مسافر ہوں۔ میں کہا اچھا کھانا کچھ کھایا؟ وہاں ہوٹل تو تھے نہیں، میرے گھر آ گئے۔ علی رضی اللہ اپنے گھر لے کے کھانا وانا کھلایا، کھانا کھلا کے لو جی السلام علیکم، چلے پھر وہی۔ اگلے دن دیکھا، پھر پوچھا تم؟ پھر ادھر ہی کھانا نہیں کھایا، گھر لے گئے، پھر کھانا کھلایا، پھر تیسرے دن لے گئے، کیا مسئلہ تمہیں؟ میں کہا مسئلہ کیا ہے؟ تو نے کہا یار میں اس طرح آیا ہوں، کوئی یہاں سنا ہے کوئی ہستی ہے یہاں، میں ان سے ملنے آیا ہوں، کوئی ملنے نہیں دیتی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کوئی بات نہیں کرنے دیتا۔ ان کا چپ کر، آؤ میرے ساتھ آؤ اور میں تمہیں لے کے جاتا ہوں، اور دیکھو میرے پیچھے پیچھے چلنا، میرے ساتھ نہ آنا۔ یعنی خوف کا یہ عالم تھا۔ کہا کہ جس گھر میں جانے لگوں نا، اگر اس وقت کوئی بندہ اور آ گیا تو میں تسمہ ٹھیک کرنے کے بہانے نیچے بیٹھ جاؤں، تم گزر جانا آگے، میرے پیچھے نہ کھڑے نہ رہنا، پھر وہ جب چلے پھر آنا۔ یہ خوف کا حال تھا۔ تو جب جا کے اس نے حضور سے ملوایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب چہرہ مبارک دیکھا حضور کا، 18 دن کے بعد، 18 دن کی مشقت کے بعد جب حضور کا چہرہ انور دیکھا تو دیکھتے ہی کہا کہ یہ عام انسان نہیں، کوئی خاص۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کون ہیں؟ تو آپ نے دعوت دی اسے، تو فوراً مسلمان ہو گئے، فوراً ہی۔ تو مسلمان ہوتے ہی حضور نے ان کو فرمایا کہ دیکھو ابھی ہم بہت کمزور ہیں، تم واپس اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، جب ہمیں طاقت آ جائے گی پھر واپس آ جانا۔ انہوں نے کہا نہیں جی لو، طاقت کیا آ جائے گی، ایسی کی تیسی ان کی، یہ کیا ہے؟ وہ گئے حرم میں، جا کے اونچی آواز میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بس یہ کلمہ یعنی سننا ہی تھا، بس لوگ نے صرف سنا ہی، صرف اس کو پکڑ کے ان کو وہ مارا کہ عدم ہوا کر دیا۔ کہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے بچایا، ان کو کہا یہ قبیلہ غفار کا ہے، بے وقوفو، یہ قبیلہ غفار کا ہے، اور ہماری ساری ایکسپورٹ اور امپورٹ غفار سے ہوتی ہے، وہاں سے نکل کے جاتے ہیں ہم۔ اگر ان کو پتہ چلے گا یہ مر گیا تو تمہاری ایکسپورٹ بھی گئی، امپورٹ بھی گئی، بھوکے مرو گے۔ تو انہوں نے چھوڑا۔ وہ اگلے دن تھوڑا سا بہتر ہو گئے، پھر